حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کافروں نے اسلام کے خلاف بہت ساری سازشیں کی۔ ان سازشوں میں سے ایک بہت بڑی سازش یہ بھی تھی کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ عیاش پرست ہیں، اس لیے کہ یہ ایک شادی پہ گزارا نہیں کرتے، بلکہ ان کے مسلک اور مذہب میں کئی شادیاں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ انگریز کی 200 سالہ محنت کے نتیجے میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گیا، اور اس نے یہ بات بہت بڑے جو ذہین ترین مسلمان مستشرقین اور لبرل قسم کے لوگ تھے ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات ڈال دی کہ لو جی ایک سے گزارا نہیں ہوتا، 2 لے کے پھرتے ہیں، 3 لے کے پھرتے ہیں، 4 لے کے پھرتے، گویا کہ اسلام کے اصل حکم پر ہی اعتراضات شروع کر دیں۔ تو میرے دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کئی شادیوں کا فلسفہ ہے، یہ فلسفہ صرف اسلام نے دیا یا پہلے بھی تھا؟ اسلام کے آنے سے پہلے جو بڑے اس وقت ترقی یافتہ ممالک تھے، جیسے ہندوستان لگا لیں، ایران، مصر، بابل، ان شہروں کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے تعدد ازواج نافذ تھا، رواج تھا کہ کئی شادیاں کی جائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ بھی آج انسانی فطرت کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کا قائل ہو جاتے ہیں کہ واقعتاً ایک سے زائد شادی انسانی ضرورت ہے۔ یہ جو مغربی اقوام کے لوگ جنہوں نے اپنے بڑوں کا انکار کیا کہ نہیں یہ تو شادی جو ہے صرف ایک ہی ہونی چاہیے، آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کو پتہ چلا کہ اس کا نتیجہ زنا کی صورت میں ظاہر ہوا، عمومی زنا کی وبا عام ہو گئی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایڈز کی بیماری عام ہو گئی۔ تو چنانچہ اب مغرب کے اندر بھی جو ان کے اہل بصیرت بڑے پادری ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، شادیاں 2 ہونی چاہیے۔ اس لیے جیسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسٹر ڈیون پارٹ ایک بہت بڑا عیسائی، اس نے انجیل سے یہ بات ثابت کی ہے بار کہ متعدد شادیاں ہونی چاہیے، اور شادیوں کے اندر متعدد شادیاں نہ صرف جائز ہیں بلکہ اس میں اللہ نے برکت رکھی۔ یہ ایک عیسائی ہے جس نے اس بات کو ثابت کیا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے عیسائی ہیں جنہوں نے یہ بات ثابت کی۔ اور ویدک جو تعلیم ہے، اس ویدک تعلیم کے اندر تو 10 شادیاں اور 20 شادیاں اور 30 شادیوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ویدک تعلیم کے علاوہ آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں، ان کے اندر کرشن جو ہے یہ ایک ان کا بڑا اچھا جو ہے اس کو مذہبی اوتار سمجھتے ہیں۔ انہوں نے خود جو ہے سینکڑوں شادیاں کر رکھی تھی۔ تو خلاصہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ الزام صرف اسلام پر نہیں دینا چاہیے، بلکہ اسلام سے پہلے بھی ان سارے مذاہب کے اندر جو اس وقت موجود تھے، وہ آریاؤں کا مذہب ہو، وہ ہندوؤں کا مذہب ہو، وہ اہل کتاب کا مسلک ہو، ان سب کے اندر مختلف شادیاں کی جاتی تھیں۔ اس لیے اسلام نے بھی اگر مختلف شادیوں کی اجازت دی ہے تو کوئی بری بات نہیں کی، بلکہ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھو، ایک مرد عورتوں کی شرح مردوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ ایک مرد پیدا ہو رہا ہے، 9 عورتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اگر ایک مرد اور 9 عورتیں مقابلے میں شادی کی ترتیب ایک کے ساتھ ہی چلتی رہے تو یہ 8 عورتیں کہاں جائیں گی؟ یہ جو 8 خواتین بچی ہیں، ان کا معاشرے میں کون ذمہ دار؟ جو بیوائیں عورتیں بچتی ہیں ان کا معاشرے میں کون ذمہ دار؟ اس لیے جو انسان بھی فطرت اور اپنی خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرنا سمجھے گا، وہ اس بات کا قائل ہو جائے گا کہ اسلام نے یہ جو طریقہ کار رکھا ہے صحیح رکھا ہے۔ پھر ہوتا یہ تھا کہ ان لوگوں کے مذہب میں تعدد کی اجازت تو تھی، لیکن وہ اتنی مختلف شادیاں کرنے لگ گئے کہ ان کے ہاں کوئی حد بندی ہی نہیں تھی۔
30 کرو، 40 کرو، 100 کرو، 200 کرو، اور جب اتنی بیویاں ہو جائیں تو پھر آپ ان کے ساتھ انصاف کیسے کرنے، ان کے حقوق کیسے ادا کرنے؟ تو اس لیے اسلام نے کہا نہیں بھائی، اتنی شادیاں بھی نہ کرو کہ بس صرف 4 تک شادیاں کرو۔ 4 شادیاں کرنا بھی کوئی فرض واجب نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استعداد اور صلاحیت دی ہے، آپ کے پاس مالیت ہے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں 4 شادیاں کر کے انشاءاللہ ہر بیوی کا حق ادا کر سکوں گا، تب آپ کریں۔ اسلام نے پابندی بھی لگائی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرے اور پھر اس کے ساتھ انصاف نہ کرے، قیامت کے دن وہ آئے گا اس حال میں کہ اس کا ایک حصہ فالج شدہ ہو۔ اس لیے جو ہے انصاف کا مطلب کیا ہے؟ خرچے میں انصاف، اور جناب رات شب باشی کے اندر انصاف، رہن سہن کے اندر انصاف۔ باقی دلی محبت آپ کی کسی بھی عورت سے زیادہ ہو جائے، اس پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ یہ جو میری تقسیم ہے اس چیز کے اندر جس کا میں مالک ہوں، فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ مجھے اس کام پہ ملامت نہ کرنا کہ جس کے اندر تو مالک ہے میں مالک نہیں۔ انسان کا دل انسان کے قابو میں نہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پیار کرتے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی محبت۔ تو اسی طرح میرے